بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر یا لیلۃ القدر مسلمانوں کے درمیان سال کی سب سے بافضیلت رات ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ رات ہزار مہینوں سے افضل رات اور برتر ہے۔ مسلمانوں کے مطابق اس رات قرآن دفعی طور پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ یہ رات رحمتوں کے نزول، گناہوں کی بخشش اور زمین پر ملائک کے نزول کی رات ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات بندوں کے ایک سال کے مقررات امام زمانہ الاجل کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ قدر، سورہ دخان میں شب قدر کا تذکرہ کیا ہے۔ شب قدر رمضان مبارک میں واقع ہے۔ یہ رمضان کی 19، 21 اور 23 کی رات میں سے ایک شب قدر ہے، لیکن اہل سنت کے مطابق 23 سے 27 تک شب قدر ہونے کا زیادہ زور دیتے ہیں۔ رمضان کی 19 اور 21 کی رات مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگی اور شہید ہونے کی مناسبت سے مجلس عزاداری شب قدر کے اعمال میں شامل ہے۔ قدر عربی زبان میں اندازہ، قسمت، تقدیر کے معنی میں آتا ہے۔ شب قدر کے لیے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے ایک سال کے مقررات اس سال کو متعین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس رات کو شب بیداری کی حالت میں گزارے وہ صاحب عظمت اور منزلت پائے گا۔ اس کے قدر کی رات سے موسوم ہونے کی وجہ اس رات کی شرافت اور عظمت ہے، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اسی بنا پر شب قدر کو لیلۃ العظمی اور لیلۃ الشرف بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر سے منقول ایک حدیث ہے، شب قدر مسلمانوں پر خدا کا لطف اور احسان ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھی۔ قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، سال کا بہترین مہینہ رمضان ہے اور رمضان کا دل شب قدر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، شب قدر کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی خوشبو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر موسم سرما میں ہو تو یہ رات گرم ہوتی ہے اور اگر موسم گرما میں ہو تو یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر معتدل رات ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب سورج اس کی صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اس کی شفائیں نہیں ہوتی۔ پیغمبر اکرام سے ایک اور حدیث میں آیا ہے، شب قدر کو تمام راتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ بعض حدیث میں آیا ہے، شب قدر کا راز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جس نے بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدر و منزلت کو درک کیا، گویا اس نے شب قدر کو درک کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سورہ دخان کی 4 آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آنے والے سال میں ہر انسان کے لیے مقررات شب قدر کو متعین کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق امام علی اور اہل بیت کی ولایت اس رات کو مقرر ہوئی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شب قدر کو فرشتے ہمارے ارد گرد طواف کرتے ہیں، یوں ہمیں شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ روایت میں شیعوں کے لیے اس مسئلے کے ذریعے شیعوں کی حقانیت اور ائمہ معصومین کی امامت پر استدلال کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور وہ اس طرح ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے جن تک اس سال کے مقررات پہنچائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرام سے منقول ایک حدیث ہے، مسجد میں شب قدر کی رات کو بیدار رہتے تھے اور جن لوگوں کو نیند آ جاتی ان پر پانی چھڑکتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت تھی کہ شب قدر کو صبح تک عبادت میں گزارتی تھیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بیدار رہنے کی اور عبادت انجام دینے کی تاکید فرماتی تھیں۔ 14 معصومین شب قدر کی راتوں کو مسجد میں شب بیداری کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ شب قدر کو امام جعفر صادق علیہ السلام تک علیل تھے، اس کے باوجود آپ مسجد میں جا کر عبادت بجا لانے کی خواہش کی۔ یہ تھی ہماری شب قدر کی فضیلت اور منزلت کے بارے میں مختصر سی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر ہماری اسلامی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔